السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدح اللبن، دودھ کا پیالہ۔ وفی الیوم الثانی اعطاہ الزارع قدحا من اللبن، اور دوسرے دن کسان نے اس کو دودھ کا ایک پیالہ دیا۔ فوضعہ عمارۃ فی جیبہ، عمارہ نے اس کو اپنی جیب میں رکھ دیا۔ ولم یقد یمشی قلیلا حتی سال اللبن علی ملابسہ ولم یبق منہ شیء فی القدح، اور کچھ ہی دور چلا تھا کہ دودھ اس کے کپڑوں پر گر کر بہہ گیا اور پیالے میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ وَلَمَّا عَلِمَتْ أُمُّهُ مَا حَدَثَ لَهُ قَالَتْ لَهُ مَدْهُوشَةً، اور جب ماں کو پیش آیا ہوا معاملہ معلوم ہوا تو اس کو حیرت زدہ ہو کر کہا، وَيْحَكَ لِمَاذَا لَمْ تُغَطِّ الْقَدَحَ حَتَّى لَا يَسِيلَ مِنْهُ اللَّبَنُ، پرے ہٹ، کیوں پیالے کو بند نہیں کیا تاکہ اس سے دودھ نہ بہتا۔ فَقَالَ لَهَا سَأَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْمَرَّةِ التَّالِيَةِ فَلَا تَغْضَبِي عَلَيَّ يَا أُمِّي، تو اس نے اس کو کہا کہ ان قریب آئندہ ایسا ہی کروں گا، میری ماں مجھ پر غصہ نہ کیجیے۔ الدجاجۃ الصغیرہ، چھوٹی مرغی۔ فلما جاء اليوم الثالث اعطاہ الزارع دجاجۃ صغیرہ اجرا له علی عملہ، جب تیسرا دن ہوا تو کسان نے اس کے کام کی اجرت کے طور پر چھوٹی سی مرغی اس کو دی۔ فوضعها فی علبہ واحکم غطاءها، اس نے اس کو ڈبے میں رکھا اور اس کا ڈھکن مضبوط باندھ دیا۔ فلما وصل الی البیت فتح العلبہ، جب وہ گھر پہنچا اور ڈبے کو کھولا، فوجد الدجاجۃ میتۃ، تو مرغی کو مردار پایا۔ فوبختہ امہ علی ذلک، اس کی ماں نے اس کو اس پر ڈانٹا۔ وقالت له مدہوشہ، اور حیرت زدہ ہو کر کہا، ویحک اما تعلم ان الہواء ضروری لحیات الانسان والحیوان والنبات، پرے ہٹ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہوا انسان اور جانور اور نباتات و پودوں کے لیے ضروری ہیں؟ فَكَيْفَ تَعِيشُ الدَّجَاجَةُ بَعْدَ أَنْ غَطَّيْتَ الْعُلْبَةَ وَحَرَمْتَهَا أَنْ تَتَنَفَّسَ الْهَوَاءَ، پس کیسے مرغی زندہ رہ سکتی ہے جبکہ تو نے ڈبہ بند کر کے اس کو ہوا کا سانس لینے سے محروم کر دیا۔ لِمَاذَا لَمْ تَحْمِلْهَا بِيَدِكَ، کیوں تو نے اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں اٹھایا؟ فقال لها متضرعا نادما سأفعل ذلك في المرة التالية فلا تغضبي علي يا أمي، پس اس نے عاجزانہ اور پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ ان قریب ایسا ہی کروں گا، لہذا میری ماں میرے اوپر غصہ مت کیجیے۔ قط الخباز، نانبائی کا بلہ۔ وفی الیوم الرابع ذهب عمارة الى خباز
فکافأہ الخباز علی عملہ بقط ابیض۔ چوتھے دن عمارہ نان بھائی کے پاس گیا۔ نان بھائی نے اس کے عمل کی اجرت کے طور پر ایک سفید بلہ دیا۔ ففرح بہ عمارۃ، عمارہ اس سے خوش ہو گیا۔ وحملہ بیدہ، اور اس نے اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ عائدا فی طریقہ الی البیت، گھر کی طرف راستے میں لوٹتے ہوئے۔ وما کاد یمشی خطوات قلیلہ حتی خمشہ القط بمخالبہ اعنی خدشہ باظافرہ وفر ہاربا منہ۔ کچھ ہی قدم چلا تھا کہ بلے نے اپنے پنجوں سے اس کو نوچا اور اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ فلما وصل عمارۃ الی بیتہ قص علی امہ ما حدث لہ، جب عمارہ اپنے گھر پہنچا تو اس کی ماں کے سامنے صورتحال پیش کی۔ فقالت لہ مدہوشہ، ماں نے حیرانی سے کہا، ما اعجب امرک یا عمارہ، لماذا لم تربط القط بحبل وتجرہ بہ الی البیت۔ اے عمارہ، تیرا کام تو کتنا عجیب و غریب ہے، کیوں تو نے بلی کو رسی سے نہیں باندھ دیا اور کھینچ کر گھر تک نہیں لایا؟ فقال لها سأفعل ذلك في المرة التالية فلا تغضبی علی یا امی۔ اس نے اس کو کہا، ان قریب اگلی مرتبہ ایسا ہی کروں گا، لہٰذا میری ماں میرے اوپر غصہ مت کیجیے۔